ایوب علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا. وہ بہت امیر تھے. ہی واز اے ملٹی ملینئر آف دیٹ ٹائم. وہ بہت طاقتور تھے اور سوسائٹی میں ان کی رسپیکٹ تھی اور خوب ساری اولاد تھی. ہی ہیڈ ایوری تھنگ. پھر اللہ نے انہیں آزمایا اور ان سے سب کچھ چھین لیا. ان کی ساری اولاد ایک ساتھ مر گئی. ان کی صحت چھن گئی اور انہیں بہت ساری بیماریاں لگ گئیں. ان کی فصل جل گئی اور وہ بالکل برباد ہو گئے. سب لوگوں نے ان سے کٹ آف کر دیا. ان کی بیوی جو شہزادی کی طرح رہا کرتی تھی انہیں اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ وہ کچھ پیسے جمع کر پائیں. ایوب علیہ السلام نے اللہ سے رحم کی دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کری. انہیں سب کچھ پہلے سے زیادہ دے دیا. برے وقت میں شکایتیں کر کے اللہ کو ناراض مت کریے بلکہ شکر کر کے اللہ کو راضی کر لیجئے. یہ یاد رکھیے کہ اللہ ایک سیکنڈ میں آپ کی سچویشن بدل سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے ملے تو وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے. اس کشتی کے لوگ بہت اچھے تھے. انہوں نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی مدد کری اور ان سے پیسے بھی نہیں لیے. آخر میں خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی میں ایک چھید کر دیا. یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے خضر علیہ السلام سے پوچھا آپ نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا؟ بعد میں خضر علیہ السلام نے سمجھایا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو کہ لوگوں کی کشتیوں کو ہڑپ لیتا تھا. میں نے اس کشتی میں چھید اس لیے کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو ڈیفیکٹو سمجھ کے چھوڑ دے. یہ لوگ اپنی کشتی کو آسانی سے ٹھیک کر کے پھر سے اس سے کام لے سکتے ہیں، پر اگر ان کی کشتی چھن جاتی تو ان کے روزگار کا ذریعہ چھن جاتا. جن چیزوں کی ہمیں نالج نہیں ہوتی اس کے پیچھے کی حکمت کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اس لیے جب آپ کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جو آپ کو بالکل سمجھ نہ آئیں تو اس وقت اللہ پر بھروسہ رکھیے. اگر آپ کو نظر لگ جائے تو آپ اپنی نظر خود اتار سکتے ہیں. کسی بھی طریقے کا سپرسٹیشن فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نظر اتارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایسا کرنے سے ہر طریقے کی جیلسی، بری نظر اور کالے جادو سے بچا جا سکتا ہے. آیت الکرسی پڑھیں کیونکہ جو بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اسے پروٹیکٹ کرتا ہے اور اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں. جس گھر میں بھی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. نظر اتارنے کی ایک خاص دعا ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ ہر طریقے کے برے انسان، شیطان اور جن سے زیادہ پاورفل ہے. اللہ از یور پروٹیکٹر اینڈ ہی ول پروٹیکٹ یو. نماز میں کنسنٹریٹ کرنے کے کچھ ٹپس. اگر آپ کو نماز پڑھتے وقت بہت زیادہ وسوسے آ رہے ہیں دس از بیکاز آف شیطان جس کا نام ہے خنزب جو کہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے. اس سے بچنے کے لیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنی لیفٹ سائڈ 3 بار ہلکا سا اسپٹ کر دیں. ایسا کرنے سے آپ کے سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے اور آپ کا کنسنٹریشن ہائی ہو جائے گا. نماز کا مطلب سمجھیے. کیونکہ عربک ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے اس لیے ہم جو بھی صورتیں عربک میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کنسنٹریشن ادھر ادھر چلا جاتا ہے. جب ہمیں نماز میں پڑھی گئی صورتوں کا مطلب پتہ ہوگا تو ہم نماز میں اور بھی اچھے طریقے سے کنسنٹریٹ کر پائیں گے. کوشش کریں کہ نماز پڑھنے سے 5 منٹ پہلے آپ قرآن ود ٹرانسلیشن پڑھیں. آپ کے دماغ کو ایک بریک ملے گا. اینڈ لاسٹلی نماز پڑھتے وقت اس بات کا دھیان رکھیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. جمعے کے دن آپ کو یہ سنتیں کرنی چاہیے. جمعے کے دن نہائیں اور اپنے جسم کو پاک کریں. اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں. عطر یا خوشبو لگائیں. ہو سکے تو بالوں میں تیل لگائیں. اپنے ناخون کاٹیں. مسواک استعمال کریں. سورہ کہف پڑھیں اور کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. Follow me for more such Islamic videos.